بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سلسلے کے مخلصین اور ہمارے قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، معیار السلوک کے درس کے ضمن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا اور ان کے مواعظ حسنہ کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس کی 24ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مجلس کا آغاز ہم ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسکین کون ہے اور مسکین کی فضیلت کیا ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے مسکینوں کے زمرے میں شامل ہونا پسند فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی ترده التمرۃ والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان انما المسكين الذي يتعفف متفق عليه۔ وفي رواية الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک کھجور، دو کھجوریں، ایک لقمہ، دو لقمہ مانگتا پھرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا ہے، اور صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو گھومتا پھرتا ہے اور لوگوں سے اس کو ایک لقمہ، دو لقمہ، ایک کھجور، دو کھجوریں میسر آتی ہیں، البتہ مسکین وہ آدمی ہے جو مال و دولت کو نہیں پاتا جس سے وہ مستغنی رہے،
اور نہ اس کے فقر کا کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، نہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ والتمرتان، اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک کھجور یا دو کھجور کے ساتھ میں لوٹا دیں۔ اس حدیث میں ترغیب ہے کہ بعض مسکین وہ ہوتے ہیں جو گھر گھر جا کر سوال کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس کے مقابل میں کچھ مسکین و فقراء ایسے سفید پوش ہوتے ہیں کہ ان کی ظاہری حالت ایسی نہیں ہوتی کہ لوگ ان کو مسکین سمجھ کر دے دیں، تو ایسے سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے ان کو دینے کی ترغیب حدیث بالا میں دی جا رہی ہے کہ حقیقتاً وہ مسکین ہیں، ان کو دیا جانا چاہیے۔ بعض علماء کرام مسکین کی تعریف میں اور تشریح میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور ان کا استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے ہے، او مسکینا ذا متربہ، کہ جو مٹی ہی والا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ موجود ہو مگر ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، اور ان کا استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے ہے، فَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ۔ یہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور امام خضر علیہ السلام کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا ذکر، اس کے ضمن میں سفینہ کا ذکر آیا تھا، تو اس پر جب موقع ہوگا تو انشاءاللہ اس واقعے کو بھی تفصیلی بیان کریں گے۔ تو ان حضرات کے پاس میں اور ان بچوں کے پاس میں ایک سفینہ تھی، یعنی کشتی تھی، لیکن ان کے پاس پورا ساز و سامان نہیں تھا، تو باوجود اس کے کہ وہ کشتی کے مالک تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مسکین قرار دیا۔ فَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، کہ چند مسکین کشتی کے مالک تھے، کشتی کے مالک ہونے کے باوجود قرآن ان کو مسکین کہتا ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 29ویں مجلس کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجالس میں جو تعلیمات ہم نے پڑھی ہیں اور سنی ہیں، اور جس کا ابھی کچھ عرصے اور سلسلہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر ہم کو عمل کرنے کی، اور سلسلے کے تمام ساتھیوں کو بھی، خواتین کو بھی، مردوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، اور پوری امت مسلمہ کے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے قبل ہم نے حدیث مبارکہ کا ذکر کیا جس میں کہ مسکین کی تشریح کی گئی ہے، اور مسکین کی فضیلت ہم اس سے قبل سابقہ درسوں میں مسکین کے فضائل ہم بیان کر چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تم اس کو میری زندگی میں مسکین ہی رکھنا، اور مسکین کے زمروں میں ہی یہ آخرت میں شامل فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعائے مبارکہ کو
ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 29ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 11 جمادی الاخر 545 ہجری بمقام مدرسہ قادریہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا دار کی تعظیم دین کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزعزع لغنی طلبا لما فی یدیہ ذهب ثلث دینہ، جو شخص کسی مالدار کے مال کی خواہش کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا 2/3 دین جاتا رہا۔ اے منافقو سنو، یہ حال ایسے شخص کا ہے جو مال والوں کے سامنے جھکے اور ان کی امارت کی وجہ سے اپنی جگہ سے ان کی تعظیم کے لیے اٹھے، اور جو شخص ان کے لیے نماز، روزہ اور حج کرے اور ان کی چوکھٹ کو بوسہ دے، اس کا کیا حال ہوگا؟ شرک کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں کیا خبر ہے؟ ایمان لاؤ اور توبہ کرو اور اس پر ثابت قدم رہو تاکہ تمہارا ایمان درست ہو جائے اور یقین میں استقامت ہو اور تمہاری توحید نشو و نما پا کر اپنی شاخیں عرش تک پھیلا دے۔ تیری زبان تیرے دل کی رفیق نہیں، تجھ پر افسوس، تو مشرک ہے، منافق، ریاکار اور بے دین ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ اپنا کھوٹا مال کس پر پیش کر رہا ہے، جو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ تجھ پر افسوس، نماز میں کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے مگر جھوٹ کہتا ہے۔ تیری زبان تیرے دل کی رفیق نہیں، تیرے دل میں مخلوق اللہ سے بڑی ہے۔ اللہ کے حضور میں توبہ کر، اس کے سوا کسی کے لیے کوئی نیک عمل نہ کر، نہ دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے، تو ان میں سے ہو جا جو کہ صرف اللہ کے طالب ہیں۔ ربانی پرورش کا حق ادا کر، کوئی عمل حمد و ثنا اور منع و عطا کے لیے نہ کر۔ ہر عمل کی غرض و غایت ذات الہی ہونی چاہیے۔ تجھ پر افسوس، تیرا رزق کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھلائی اور برائی تیرے مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہ تو آ کے رہے گی۔ جس چیز سے فراغت ہے اس میں مشغول نہ ہو، اس کی عبادت میں لگا رہے، اپنی حرص کو کم کر دے اور اپنی امید کو گھٹا دے اور موت کو ہر وقت سامنے رکھ، یقیناً نجات پائے گا۔ سب احوال میں شریعت کی موافقت کر، شرع کی موافقت چھوڑ کر خواہشوں کے پیچھے لگ گئے ہو تم۔ اے لوگوں، شرع کی موافقت سے تم محروم ہو گئے، یعنی شریعت کی اتباع سے تم محروم ہو گئے۔ اپنے ظاہر و باطن کے ہاتھوں سے تم نے اسے چھوڑ دیا، اپنے نفسوں اور خواہشوں کے پیچھے لگ رہے ہو۔ اللہ کی بردباری اور اس کی شفقت سے تم کس گمان میں پڑ گئے ہو؟ وہ گاہے بگاہے دن بدن تمہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ آخرت میں سب طرف سے مار پڑے گی، پکڑ ہوگی اور پوچھ گچھ ہوگی، پھر موت لے آئے گی، قبر میں اتار دیا جائے گا، قبر کی تنگی اور اس کا عذاب گھیر لیں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، پھر دوبارہ کھڑا کر کے بڑی کچہری میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت ہر ایک گھڑی اور ہر ایک پل میں جو کچھ کیا ہے ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ چھوٹی بڑی ہر بات کا سوال ہوگا۔ تو بے روح کے بت اور قوت و حقیقت کے بغیر
سوکھا ہوا چمڑا ہے۔ تو سوائے جہنم کی آگ کے کسی قابل نہیں۔ تیری عبادت میں اخلاص نہیں۔ جب عبادت روح کے بغیر ہے تو تیری عبادت اور تو جہنم کے آگ کے سوا کسی کام کے نہیں۔ اخلاص کے بغیر عمل بے فائدہ ہے۔ پھر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے ان میں سے کسی چیز سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں ارشاد الہی ہے، اور اس ارشاد الہی کا مفہوم یہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انت من العاملۃ الناصبہ عاملۃ فی الدنیا ناصبۃ فی النار یوم القیامہ، یعنی کہ عمل کرنے والے، مشقت اٹھانے والے، غم اٹھانے والے، وہ دنیا میں عمل کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن مشقت اٹھانے والے ہیں۔ ہاں، اگر مرنے سے پہلے توبہ اور معذرت کر لے تو بہتر ہے۔ اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے نئے سرے سے اسلام لا کر اللہ کی طرف رجوع کر۔ مرنے سے پہلے ایسا کر لے، ورنہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اس میں داخل نہ ہو سکو گے۔ اس کے فضل کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اپنے دل کے قدموں سے چل کر رجوع کر۔ تجھے تیرے نفس اور قوت اور طاقت اور تیرے مال کے سپرد نہ کر دے، پھر تجھے کسی حالت میں برکت نہ ملے۔ تجھ پر افسوس، اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں کرتا۔ تو نے دینار کو اپنا رب اور درہم کو اپنی فکر بنا لیا ہے، اور اللہ کو تو بالکل ہی بھلا دیا ہے۔ عن قریب تجھے پتہ چل جائے گا اور اپنا انجام دیکھ لے گا۔ تجھ پر افسوس، اپنی دکان اور مال کو اپنے اہل و عیال کا حصہ بنا، ان کے لیے شرع کے مطابق کمائی کر، اور دل سے اللہ پر توکل کر۔ اپنا اور اپنے کنبے کا رزق مال اور دکان کی بجائے اللہ سے طلب کر۔ تمہارا اور ان کا رزق اللہ تمہارے ہاتھ پر جاری فرما دے گا، اور تمہارے دل کو اس کا فضل اور قرب اور انس ملے گا۔ تمہارا کنبہ تم سے اور تم اللہ کی رحمت سے تونگر ہو جاؤ گے۔ وہ انہیں جس چیز کے ساتھ اور جس طرح سے چاہے تونگر کر دے گا، اور تیرے دل سے ارشاد ہوگا، یہ دل کی بے نیازی تیرے لیے اور ظاہری مال تیرے کنبے کے لیے ہے۔ مگر تجھے یہ بات کیسے نصیب ہو؟ ساری عمر تو شرک میں گزری، حجاب میں اور راندہ درگاہ رہے۔ دنیا اور اس کے جمع کرنے سے تیرا جی نہیں بھرا۔ اپنے دل کے دروازے کو بند کر دے تاکہ کوئی بھی دنیاوی چیز اس میں داخل ہونے سے مایوس ہو جائے۔ اس میں صرف اور صرف اللہ کی یاد کا گزر ہو۔ اپنے برے اعمال سے توبہ در توبہ کرو اور پشیمان و شرمندہ ہو، اور اکڑ اور بے ادبی پر شرمسار ہو، اور جو کچھ تجھ سے ہوا اسے یاد کر کے رویا کر۔ بخیلی چھوڑ دے اور اپنے کچھ مال سے فقیروں کی غمخواری کرتا رہے۔ تو عن قریب اپنے مال سے جدا ہو جائے گا۔ ایمان والا اور یقین والا اس عمل سے کوتاہی و بخیلی نہیں کرتا جس کا اجر دنیا و آخرت میں ملنا ہے، جو کہ اس نعمت کا بدل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی ترقی مخلوق اور کسب کی کمائی سے بے پرواہ کر دے گی۔ اے بیٹا، جب تیرا ایمان ترقی کر لے اور اس کا درخت بلند ہو
تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنے آپ سے اور خلقت سے اور تیرے کسب کمائی سے بے پرواہ کر دے گا۔ تیرے نفس اور قلب اور باطن کو سیر کر دے گا اور اپنے دروازے پر لا کھڑا کر دے گا۔ اس کے ذکر اور قرب اور ان سے تیری تنگ دستی تونگری سے بدل جائے گی۔ جو لوگ دنیا کو حاصل کرنے اور اس میں مشغول رہنے والے ہیں، تو ان سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ تو کسی دنیا دار کی پرواہ نہ کرے گا۔ دنیا دار کو تیرا دیکھنا باعث زحمت و تکلیف و تاریکی ہوگا۔ اے علم کا دعویٰ کرنے والے، دنیا کو دنیا داروں سے طلب کرنے والے اور ان کے سامنے ضلالت اٹھانے والے، اللہ تعالیٰ سے علم پانے کے باوجود بہک گیا۔ علم کی برکت اور اس کا مغز جاتا رہا، صرف چھلکا رہ گیا۔ اے عبادت الہی کا دعویٰ کرنے والے، تیرا دل خلقت کی عبادت کرتا ہے، انہی سے خوف اور امید رکھتا ہے۔ بظاہر اللہ کی عبادت کرتا ہے، باطن میں خلقت کا بندہ ہے۔ تیری طلب اور خواہش اور دنیا کے روپے پیسے اور اسباب میں ہے، ان سے تعریف اور صفت و ثنا کی امید رکھتا ہے، ان کی برائی اور بے رخی سے ڈرتا ہے، ان کے نہ دینے کا خوف رکھتا ہے، ان کے در پر بار بار جاتا ہے، ان کی خوشامد کرتا ہے، نرم اور میٹھی باتیں کر کے ان سے عطا کی امید کرتا ہے۔ بخیل و فاسق سخی شیطان کے محبوب و مبغوض ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ابلیس لعین سے پوچھا کہ مخلوق میں تیرا سب سے زیادہ محبوب شخص کون ہے؟ اس نے کہا ایمان والا جو بخیل ہو۔ آپ نے پوچھا تیرے نزدیک سب سے برا کون ہے؟ اس نے کہا فاسق سخی، یعنی سخاوت کرنے والا فاسق۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ایسا کیوں؟ اس نے جواب دیا ایمان والے بخیل سے مجھے امید ہے کہ اس کا بخل ایک نہ ایک دن اسے گناہ میں مبتلا کر دے گا، اور سخی فاسق کے بارے میں خوف ہے کہ اس کی سخاوت سے اس کے گناہ نہ مٹ جائیں۔ تو دنیا میں دنیا کے لیے مشغول نہ ہو۔ کسب کو مشروع اس لیے کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مدد حاصل کی جائے۔ جب تم کماتے ہو تو اس سے گناہ پر مدد حاصل کرتے ہو، نماز اور نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہو، نہ زکوٰۃ نکالتے ہو، لہٰذا تم گناہ میں لگے رہے نہ کہ عبادت میں۔ تمہاری کمائی رہزنی کی مثل ہوگی، عن قریب موت آئے گی تو ایمان والا اس سے خوش ہوگا، کافر اور منافق اس سے غمگین ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات المؤمن یتمنى انه ما كان في الدنيا ولا ساعة لما يرى من کرامت اللہ عز وجل۔ ایمان والا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو عنایتیں دیکھتا ہے، پھر یہی تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہرتا۔ کہاں ہے توبہ کر کے اس پر قائم رہنے والا؟ کہاں ہے اللہ سے حیا کرنے والا، سب احوال میں اس کی طرف دھیان کرنے والا؟ کہاں ہے حرام چیزوں سے بچنے والا؟ کہاں ہے خلوت و جلوت میں محروموں سے پارسائی کرنے والا؟ کہاں ہے اپنے دل و بدن کی نگاہ نیچے رکھنے والا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے ان العینین لتزنیان وزینہما النظر الی المحرمات۔ آنکھیں بھی ضرور زنا کرتی ہیں
ان کا زنا حرام اجنبی عورت کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، پوری امت مسلمہ کو اللہ اس گناہ سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، تیری آنکھیں اجنبی غیر محرم عورتوں اور نوخیز لڑکوں کو دیکھ کر کس قدر زنا کرتی ہیں۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ نہیں سنا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب فرما کر، اے میرے محبوب، ایمان والوں سے کہہ دیں اپنی نظریں جھکائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع۔ اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات۔ اللهم إنا نستعين بك على طاعتك۔ اللهم اجعلنا صغارا في أعيننا وكبارا في أعين الناس۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔